يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی بزرگی تمجید تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے لوگوں پر یہ روزہ فرض تھا۔ اس روزے کا عظیم مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تقوی آئے اور آپ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ روزے گنتی کے چند دنوں کے، کبھی تو 29 روزے نصیب ہوتے ہیں اور کبھی 30 روزے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو اور مسافر ہو، اس کو رب العالمین کی جانب سے رعایت ہے کہ ان روزوں کو کسی اور دنوں میں پورا کرے۔ اور مفسرین نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ جسمانی حیثیت سے کمزور ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی ایسے بڑھاپے کی زندگی سے گزر رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا دائم المریض ہیں، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور جو شخص ایک مسکین کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے حق میں روزے رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ آنے والا رمضان کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ بعض ہمارے نادان دینی بھائی 15 شعبان کو بڑی رات کے نام سے رت جگہ کر لیا، دن کا روزہ رکھ لیا، جو ایک موضوع روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ اس بڑی رات کی تلاش کریں، رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں 29ویں راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ یہ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، اعتکاف کرنے کا مہینہ،
ساری دنیا والوں کے لیے تسبیح تہلیل اللہ کی بڑائی کرنے کا مہینہ۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اے بھلائی کے تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو، اس مہینے کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا، یہ رمضان کے روزے پچھلے گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ معروف اور مشہور صحیح بخاری کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتایا جائے میں اس عمل کو کروں اور جنت کو حاصل کر لوں۔ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جنت میں جانے کا عمل پوچھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، قال ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رمضان۔ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی آدمی سے فرمایا، کہا سنو، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ساجھیدار مت بنانا، اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنا، رمضان ہو کہ غیر رمضان، یہ جو 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے اس کی ادائیگی کریں، اور 2.5% کے حساب سے اگر آپ پر زکوٰۃ لاگو ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں۔ وہ دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب جانے لگا، کہتا ہے، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا۔ کچھ بھائیوں کو نیند آ رہی ہے، کچھ بھائیوں نے ہبوا لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ نہا عن الحبوا، ہبوا لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی عذر، بیماری، پرابلم ہے تو الگ بات۔ دیہاتی آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جانے لگا، کہتا ہے، قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، جس وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں
اس دیہاتی آدمی کی جان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا جو عمل بتایا، اس عمل کو میں اپنی زندگی میں لاگو کروں گا، اور اس عمل میں زیادتی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی محسوس ہوتی ہو، اگر جنتی انسان دیکھنا ہو، اس دیہاتی آدمی کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس کا عمل، اس کا استحکام، اس کی مضبوطی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا جو عمل بتایا، اس عمل کو یہ دیہاتی آدمی اپنی زندگی میں فالو کرے گا، اور اس عمل کے اندر جو ہے زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیہاتی آدمی جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آنے والے مہینے کی جو ہمارے درمیان ہو سکتا ہے کہ چاند کی رویت کے اعتبار سے کل ہی جو ہے پہلی تراویح پڑھی جائے، اس مہینے کی قدر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر نیکی کا عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس روزے کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ روزہ اسپیشل میرے لیے ہے، اس روزے کا بدلہ میں اسپیشل طور سے جو ہے اپنے بندوں کو دوں گا، اس لیے کہ میرے بندے نے اپنی خواہشات پر پابندی کی، کھانے پینے پر پابندی کی، اور روزہ رکھا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے لغو حرکتوں سے بچایا۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے موقع پر، ایک رب العالمین سے ملاقات کے موقع پر۔ اور روزے دار کے منہ کی بو رب العالمین کے نزدیک جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب پسندیدہ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے روزوں کی حفاظت فرمائے، اپنی نماز کی حفاظت فرمائے، اور اپنی زکوٰۃ کی حفاظت فرمائے۔ ایک موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت نے فرمایا، کہا مفلس اس کو کہتے ہیں، مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہوگا، لیکن کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی پر اتہام لگایا ہوگا، اور کسی کے مال کو ظلماً ہڑپ کر لیا ہوگا، اس کے مال کو ہڑپ کر لیا، اور کسی کا قتل کیا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، غرض اس کی نیکیاں چھین کر کے مظلومین کو دے دی جائیں گی، اور مظلومین کے گناہ کو ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا،
فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اور انہیں پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زکوٰۃ کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آپ کے گناہوں کے لیے یہ ساری چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، روزہ رکھا ہے، جھوٹی باتیں کر رہا ہے، جھوٹی باتوں پر عمل بھی کر رہا ہے، ایسے اپواس کرنے والوں کی، ایسے بھوک پیاس اٹھانے والوں کی رب العالمین کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے روزوں کی حفاظت کرے۔ بات جو ہے افطار اور سحر کے تعلق سے ہے کہ افطاری کب کی جائے اور سحری کب کی جائے۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ الصحیح المسلم کی روایت ہے۔ یہ دونوں حضرات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ 2 صحابی رسول ہیں جن میں سے ایک صحابی رسول کا عمل وقت ہوا نماز پڑھ لی، وقت ہوا افطار کر لیا، دوسرے صحابی رسول کا معاملہ ایسا ہے نماز میں تاخیر، افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کنفرم کیا، کہا مجھے بتایا جائے وہ صحابی رسول کے بارے میں جو نماز اول وقت پر اور جو افطار جو ہے اول وقت پر پڑھتے ہیں کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جن کا عمل یہ ہے وقت ہوا نماز پڑھ لی، وقت ہوا افطار کر لیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہیں۔ دوبارہ کنفرم کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے بتایا جائے وہ صحابی رسول کے بارے میں جو نماز تاخیر سے افطار تاخیر سے۔ آج ہمارے بہت اخوان آپ کو ملیں گے جو احتیاط کے نام پر افطار 2 منٹ 3 منٹ تاخیر سے کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جن کا عمل یہ ہے نماز تاخیر سے افطار تاخیر سے کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت خیر بھلائی پر ہوگی جس وقت کی افطار میں جلدی کرے۔ وقت ہوا، سن سیٹ ہوا، فوراً جو ہے آپ افطار کر لیں،
احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے بعض سحری کی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور مومن کی بہترین سحری کھجور کی بتائی گئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سحری کرتا، سحری کے بعد فوراً جو ہے فجر کی اذان ہوتی، اور فجر کی اذان سے لے کر کے فجر کی جماعت شروع ہونے تک اتنا وقفہ، اتنا ڈسٹنس رہتا کہ کوئی شخص جو ہے قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کر لے، یعنی 10 منٹ سے لے کر کے 15 منٹ، یہ ڈیفرنس ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں۔ معلوم یہ ہوا کہ سحری جو ہے تاخیر سے کی جائے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو کہ غیر رمضان 11 رکعت سے آپ زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان میں 8 رکعت تراویح، 3 وتر، غیر رمضان میں جس کو آپ کی زبان میں تہجد کہا جاتا ہے، 8 رکعت میرے بھائیوں تہجد اور 3 رکعت وتر۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ کو قرہ کو حکم دیا کہ وہ تراویح کی نماز 8 رکعت اور 3 رکعت وتر 11 رکعت پڑھائیں۔ موطا میں کی میرے بھائیوں جو ہے یہ روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم سنت پر جو ہے عمل کریں، اور میرے بھائیوں سوال عمل کا حق اس کو جاتا ہے۔ سوال عمل اس عمل کو کہا جائے گا جو نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے مطابق ہو، اس عمل کو جو ہے سوال عمل کہا جائے گا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کریں آپ اس کتاب کی جو کتاب نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ کو چھوڑ کر کے من گھڑت سرپرستوں کی آپ اتباع نہ کریں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سنت کے فالوور بنیں، آپ اپنی زندگی میں متبع سنت بنیں، توحید پسند بنے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ممبر لایا جائے۔ ممبر لایا گیا، ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے آمین کہی، دوسرے زینے پر چڑھے آمین کہی، تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ممبر رسول جو ہے 3 زینوں کا ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں۔ قال اتانی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام آئے جس وقت آپ فلما نزلا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر سے نیچے اترے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت نے پوچھ لیا لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما کننا نسمعه، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج آپ سے ایک نئی بات سنی۔ نئی بات یہ تھی جس وقت آپ ممبر پر چڑھنے لگے، ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو پایا اور رمضان المبارک کو پا کر کے اپنی بخشش نہیں کروا لی، وہ شخص جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ میں نے آمین کہا۔ اور اسی طریقے سے جس شخص نے اپنے والدین کو پایا
والدین میں سے کسی ایک کو پایا، چاہے باپ کو پایا چاہے ماں کو پایا، ان دونوں کی خدمت نہیں کر پائی، بد نصیب ہے ایسا انسان، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنمیوں میں سے بنا لیا۔ میں نے آمین کہا۔ میرے بھائیوں، والدین کا مقام جانو، والدین کی قدر کرو۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین کی بندگی کرو، رب العالمین کی غلامی کرو۔ اللہ کی بندگی کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف نہ کہو، جھڑکو نہیں، انہیں ستاؤ نہیں، اور ان کے لیے خدمت کے لیے بازوؤں کو جھکا دو، دعائیں کرو ان کے حق میں کہ رب العالمین میرے والدین پر ایسا رحم و کرم فرما جیسا کہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اپنے والدین کی خدمت نہیں کیا، ایک میں یا دو میں سے کسی کی خدمت نہیں کر پایا، میرے بھائیوں بد نصیب ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسرے زینے پر جس وقت آپ آئے، قال ومن ذکرت عنده فلم یصلی علیک فاعبد اللہ فقلت آمین۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس وقت آپ کا نام نامی آئے، نام نامی آنے پر ہمارے نادان بھائی انگوٹھے کو چومتے ہیں، اور جو ہے دونوں آنکھوں پر جو ہے سرمے کی طرح جو ہے سلائی کی طرح میرے بھائی انگلیوں کو گھماتے ہیں، یا درود تاج، درود لکھی، درود اکبر پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت آپ کا نام نامی آئے، میرے بھائیوں مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھیں میرے بھائیوں۔ جو شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، درود نہیں پڑھا، بخیل ہے وہ انسان، اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحیح بخاری کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے اسماء رضی اللہ عنہا، خیرات کو مت روکو ورنہ رب العالمین تمہارا رزق روک لے گا، گن کر کے مت دو ورنہ رب العالمین جو ہے تمہیں گن کر کے دے گا۔ جہاں مردوں کی جماعت، وہیں میں خواتین کو خطاب کرتا ہوں کہ خواتین بھی اپنی توفیق کے مطابق جو ہے صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھایا ایک موقع پر، ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ ابدا، صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ اور جس شخص پر ظلم ڈھایا گیا اس دھرتی پر، قسم کھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پر ظلم ڈھایا گیا اس نے صبر کر لیا، رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ قسم کھایا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھیک مانگنے کا دروازہ کھول لیا، معیشت سے، کاروبار سے، تجارت سے، بزنس سے، بیپار سے، صنعت و حرفت سے کوئی اس کا تعلق نہیں، صرف لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے کا دروازہ کھول لیا، رب العالمین اسے غنی نہیں بنا سکتا، اس کی محتاجگی کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے محنت کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا محنت کر کے اللہ کے راہ میں میرے بھائیوں ایک عظیم جو ہے میرے بھائیوں شعر اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آنے والے مہینے میں اور جو ہے ہمیشہ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ الذی یقرأ القرآن
وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو عمدگی کے ساتھ پڑھا وہ قیامت کے دن بزرگوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وَالَّذِي يَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتَعَ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ جس نے قرآن کو ہکلاتے ہوئے تتلاتے ہوئے قرآن کو اٹکتے اٹکتے پڑھا، روانگی نہیں ہے لیکن اس کی نے کوشش کی میں قرآن ایک ختم کروں، دو ختم کروں، بشارت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ آخری جو ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ گفتگو واقعہ بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، میرے بھائیوں لوگوں نے ستایا۔ طارق بن عبداللہ کا بیان، میں مکے کے بازار میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص آیا جو لوگوں میں کلمہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا انسان اپنے ہاتھ میں پتھر لیے کلمہ توحید کی دعوت دینے والے شخص کو جو ہے پتھروں سے مار رہا ہے۔ طارق بن عبداللہ نے کنفرم کیا، کہا مجھے بتایا جائے یہ کلمہ توحید کی دعوت دینے والا انسان کون شخص ہے؟ بتایا گیا یہ ہاشمی گھرانے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا پتھروں سے مارنے والا انسان یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب ہیں جو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ برسوں گزر گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ طارق بن عبداللہ ان کی پوری ٹیم کے لوگ آن بزنس بیپار کی بنیاد پر پروگرام بنایا کہ ہم لوگ اپنے گاؤں سے نکل کر کے مدینہ جائیں گے، مدینہ کی کھجوریں خرید کر کے لائیں گے اور اپنے وطن میں جو ہے فروخت کریں گے۔ اس زمانے میں بھی مدینہ میں کھجور کے باغات اور تجار بڑے بڑے بیپاری ڈسٹریبیوٹر میرے بھائیوں موجود تھے۔ غرض جو ہے طارق بن عبداللہ ان کی پوری ٹیم کے لوگ مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ قیام کیا، رات گزاری، صبح کو بیدار ہوئے، غسل سے فارغ ہو کر کے دوسرے کپڑے پہن کر کے بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو ہے خیریت پوچھی طارق بن عبداللہ سے کنفرم کیا، کہا آپ لوگ آئے کہاں سے؟ طارق بن عبداللہ نے فرمایا، کہا ہم لوگ جو ہے ربضہ سے آئے ہیں، مکے سے چند کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں جہاں ربضہ کے رہنے والے یہ طارق بن عبداللہ تھے۔ کہا مدینہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا آن بزنس، کہا مدینہ کی کھجوریں خریدیں گے، خرید کر کے اپنے گاؤں لے جائیں گے، فروخت کریں گے۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص دوبارہ طارق بن عبداللہ سے کنفرم کیا، کہا آپ کے ساتھ یہ سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے کیا آپ اس کو فروخت کریں گے؟ عرب میں سرخ رنگ کا اونٹ بڑا کاسٹلی، گراں، مہنگا مانا جاتا تھا۔ کہا اونٹ دے دو، اونٹ کے بدلے قیمتاً کھجوریں دے دیں گے۔ سودا پختہ ہو گیا۔ سلام کرنے والا شخص، خیریت پوچھنے والا شخص اونٹ کی رسی کو پکڑا، مدینہ شہر میں پہنچ گیا۔ غرض جو ہے تھوڑی دیر میں طارق بن عبداللہ سمیت وفد ٹیم میں بے چینی پھیل گئی کہ ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے انسان کو دیا جس سے ہمارا کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی تعارف نہیں، اونٹ لے کر کے گیا، اونٹ کے بدل کی قیمت کی کھجوریں دے یا نہ دے جو ہے غرض جو ہے بے چینی پھیل گئی۔ میں بتانا چاہوں گا طارق بن عبداللہ کی اس ٹیم میں ایک لیڈیز تھی، اس نے تسلی دی، تشفی دی، کہا سنو جو شخص آپ کا اونٹ لے کر کے گیا اس کا چہرہ مون لائٹ، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر ایسا انسان آپ کے اونٹ کی قیمت کی بدل کی جو ہے کھجوریں نہیں دے گا، میں اپنے جیب خاص سے ادا کروں گی، فکر نہ کرو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، دوسرا شخص آیا،
تھوڑی دیر میں میرے بھائیوں سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے اونٹ کی بدل کی قیمت کی کھجوریں دیا ہے, اسے ناپ کرو, وزن کرو, اور آپ کی ضیافت کی مہمان نوازی کی کھجوریں الگ سے پیش کیا ہے, اسے کھائیں پئیں. ان لوگوں نے کھایا پیا. تھوڑی دیر کے بعد یہی طارق بن عبداللہ ان کی پوری ٹیم کے لوگ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتے ہیں. دیکھتے ہیں وہی شخص جو ہے مسجد نبوی کے ممبر پر واز کہہ رہا ہے, اے لوگوں صدقہ و خیرات کرو, صدقہ و خیرات کرو, صدقہ و خیرات تمہاری زندگی میں خیر ثابت ہوگا. غرض جو ہے صدقہ و خیرات کی بڑی برکت ہے. صدقہ و خیرات جہاں بہت سارے آپشن وہی آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. صدقہ و خیرات جو ہے قبر کے عذاب کو, گرمی کو بجھائے گا. طارق بن عبداللہ نے کہا توحید کا درس میں نے مکے میں سنا تھا, پہچان نہیں سکا. اخلاق حسنہ کی تعلیم کو میں نے مدینہ کی سرزمین پر پایا. اسی وقت طارق بن عبداللہ پوری ٹیم کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے دین اسلام قبول کیے. یہ سیرت طیبہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے اعمال صالحہ کرے اور اپنے اعمال صالحہ کو محفوظ کرنے کی فکر کریں. رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیں. رب العالمین ہم سب سے بخشش فرمائیں. رب العالمین جو ہے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما دے, شفائے عاجل عطا فرما دے. رب العالمین جن کی بچیوں کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا, رب العالمین آسمان سے ان کی بچیوں کے رشتے کا نکاح کا پیغام بھیج دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.